اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، انہوں نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی، اور یہ بھی یاد رکھیں سب سے بہتر گواہی بیوی کی ہوتی ہے۔ اگر بیوی خامد کی تعریف کرے تو سمجھ لیں کہ وہ بندہ بڑا اچھا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، کیونکہ بیوی کے ساتھ جتنا وقت خامد گزارتا ہے نا کسی اور کے ساتھ نہیں گزارتا، خلوت اور جلوت کی وہ ساتھی ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ پریشانی کے عالم میں گھر گئے، آپ پریشان ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کلا ابشر، یعنی ہرگز نہیں، آپ کو تو بشارت ہو، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ واللہ انک لتصل الرحم، اللہ کی قسم آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اسے رسوا کرے؟ وتصدق الحدیث، آپ سچ بولتے ہیں، سچ بولنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ وتحمل الکلہ، آپ بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، تہی دست کو کما کر دیتے ہیں، جو کمانے کی طاقت نہیں رکھتا آپ اسے کما کر دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور مہمان نواز ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ اخلاق بیان کون کر رہی ہے؟ بیوی بیان کر رہی ہے، اور یہ ہے اعلیٰ اخلاق، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ وہ جیسا بھی آپ کے ساتھ برتاؤ کریں آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، یہ صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ وہ برا کرتے ہیں تو آپ بھی برا کریں، وہ اچھا کرتے ہیں تو آپ بھی اچھا کریں، نہیں، صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ برا کریں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کریں۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ جو کما نہیں سکتا اس کی کفالت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ مہمان نوازی کرنا، مہمان کی آمد پر خوش ہو جانا اور اسے اچھے طریقے سے اپنے حیثیت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ سچ بولنا، لوگوں کے بوجھ برداشت کرنا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جا رہا ہے۔ آج امت میں سب سے زیادہ کمی اسی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم الجھ جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ قتل، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ 30 روپے پر آپ نے سنا ہی ہے نا، ایک کوٹ رادھا کشن میں 30 روپے پر 2 بندے قتل ہو گئے، اور بعد میں پولیس نے 2 بندے دوسرے بھی جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو بھی قتل مار دیا۔ 4 بندے قتل ہو گئے، 4 محض 30 روپے پر۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ وَلْيَعْفُوا، آپ تو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ یہ سیرت ہم بھول ہی گئے ہیں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت اپنے گھروں کو سجا کر ہوگی، یا گلیوں کو سجا کر ہوگی، یا کیک کاٹ کر ہوگی۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ تو عیسائیوں کی نقالی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو ان کی یوم پیدائش پر اسی طرح کرتے ہیں، آج مسلمانوں نے ان کی نقالی کرتے ہوئے اسی طرح کرنا شروع کر دیا، جو کل آپ دیکھیں گے۔ کیا یہ دین ہے پہاڑیاں بنانا؟ کیا یہ دین ہے گلیوں کو سجانا؟ کیا یہ اپنے جو ہے نا وہ گھروں کو سجانا یہ دین ہے؟ یہ سیرت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وضو فرما رہے تھے، اور وضو کے قطرے صحابہ زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے، آگے ہاتھ رکھ لیتے تھے، اور جو پانی تھا وہ پی لیتے یا اپنے جسم پر مل لیتے۔ آپ نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کی محبت میں۔ آپ نے فرمایا اگر من سرہ، جو شخص پسند کرتا ہے
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، تو پھر اسے چاہیے کہ سچ بولے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، اسے چاہیے کہ سچ بولے، اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے، خیانت نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج ہم نے گھروں کو روشن کر دیا، بینکوں کو روشن کر دیا، جس کے نیچے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے وہاں بھی چراغاں ہیں، اور اسمبلیوں میں بھی چراغاں ہیں، اور جس کے اندر وہ قانون پاس ہو رہے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ یہ کہاں کی محبت؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا؟ اور محبت ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ بددیانت قوم پوری دنیا کے اندر ایمانداری کے لحاظ سے پاکستان کا نمبر 162واں ہے، بددیانتی میں ہم پہلے نمبر پر۔ ہمسایوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو پھر سود ختم کریں، اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہے، جھوٹ بولنا بند کریں، اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہے، اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رسول اور اللہ بھی آپ سے محبت کرے تو پھر یہ کم تولنا بند کریں، لوٹنا بند کریں۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ لوگ مجبور پریشان ہوتے ہیں آج کل، دیکھو نا، ہر بندے نے ریٹ بڑھا دیے، سبزیوں والوں نے ریٹ بڑھا دیے، ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ سیلاب آیا ہوا جی، سیلاب آیا، منڈیوں میں جا کر ریٹ دیکھیں اور یہاں دیکھیں آپ، ہر بندہ لوٹ رہا ہے، اور جشن بھی منا رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی۔ یہ عید کا لفظ 1983 سے پہلے عید کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ 1938 کے اندر پاکستان میں پہلا جلوس نکالا گیا تھا، 1938 میں، اس سے پہلے جلوس بھی نہیں نکلے، اور وہ بھی جلوس 12 وفات کے نام پر نکلا تھا، 12 وفات کے نام، اور ضیاء الحق سے پھر یہ 12 ربیع الاول کو چھٹی کروائی گئی اور عید کا لفظ شامل کیا گیا 1984 کی غالباً بات، 83-84۔ میرے بھائیو، یہ محبت نہیں ہے کہ آپ جلوس نکال لیں، آپ جھنڈیاں لگا لیں، آپ جو ہے نا وہ شور و غل کر لیں، نعتیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اتنی اونچی آواز کے اندر ہمسایوں کا سکون برباد کر کے رکھ، اور قرآن بھی آپ اتنی اونچی آواز میں نہیں لگا سکتے، خود سنیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، لیکن آپ دوسروں کو تکلیف دے کر۔ بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنائیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی آپ کے بدترین دشمن بھی دیتے تھے۔